حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا إن شاء الله ياسين مولانا مولا الصبر جد الحسن والحسين أبي فاطمة الزهراء وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين تولوا بالسعادة البيت الطاهرة المتقين منكر سخاوت منكر اسمت منكر اشعال منكر غیبت قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم على العالمين صلى الله عليه وسلم جو مریض اپنا کو شفایت ہوئی اور کاملات نہ فرمائے اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے بزرگوں کو خدا سلامت رکھے اس کے لیے ہمارے جوانوں کو خدا سلامت رکھے اس کے لیے جو اولاد کے طلبگار ہے خدا ان کو اولاد سلامت رکھے اس کے لیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے والدین اپنے وقت ضرور خدا ان کو علم سے مالا مال فرمائے اس کے لیے ملجل کے خاندان زہرا کے کلندر سربات عزیزان ایمان کے خدشیدہ اتحاد کا مقدر ہے بچوں بڑھا لو نیچے نے اور یہ فرش نیچے نہیں بیٹھ سکتے کیا ہمیں اتحاد کا حس دیتا ہے یہ اتحاد کا مقدر ہے یہاں مذہب کے لوگ ملتے ہیں یہ اداری شاید میں نے جملہ کہا ہے یعنی کہا ہے پھر سے دہرا رہا ہوں یہ اداکاری لباس بدلنے کا نام نہیں کردار بدلنے کا نام یہ اداکاری لباس بدلنے کا نام نہیں بلکہ کردار بدلنے کا نام آج کا زمانہ کیا ہے کہ ہم لباس بدل رہے ہیں کردار نہیں اور عزیزان ایمان جب آپس ہی میں اتنی ہمارے نہ اتفاقیاں ہیں تو غیر لوگوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں کیا حسین نے اسی لیے قربانی دی حسین نے اتحاد کے لیے قربانی دی آج جتنی مجلسیں بڑھتی جاتی ہیں اپنی بدلاتیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں عزیزان ایمان آغاز مجلس ہے ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا دیکھو جب گھر سے مجلس کے لیے نکلو تو گھر کی تہذیب لے کے آنا گھر سے جب مجلس کے لیے لے کے نکلو تو گھر کی تہذیب لے کر کے اس فرش ادا کرنا ہو بلکہ فرش سے جب اٹھو تو یہاں کی تہذیب لے کے جا جاؤ آغاز مجلس جملہ انشاءاللہ اگر آپ بیدار ہو گئے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ طرف کے نوزائب رہتا اپنی منزل تمام عزیزان ایمان گھر کی تہذیب لے کر کے اگر یہاں ہوگے گھر کی تہذیب لے کر کے یہاں نہ ہو بلکہ مجلس کی تہذیب لے کر کے گھر جاؤ اگر گھر کی تہذیب لے کر کے فرش ادا پر آؤ گے تو فساد ہوگا یہاں کی تہذیب گھر لے کے جاؤ گے تو اتحاد
ایمان ہم یہاں کی تحصیل لے کر کے اپنے گھروں میں جائیں اور یہ بھوتر ہے کہ حسین نے کہا میں ایسا گھر بناؤں گا کہ اگر زمیندار اپنے کو زمیندار سمجھ رہا ہے تو گھر ہی تک سمجھے کہ میرے گھر میں آئے تو زمینداری کا لباس اتار کے اگر ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری پہ فخر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ڈاکٹر ہے کھتولی کی بازاری تک رہے یہاں آئے ہمارے گھر یعنی خانے میں آئے تو اپنی ڈاکٹری گھر رکھ کر ہے پردھان اپنے کو پردھان سمجھ رہا ہے تو وہ باہری تک رہے خانے میں آئے تو پردھانی رکھ کے آئے عزیزان ایمان نیتا اگر اپنے کو قوم کا نیتا لیڈر سمجھ رہا ہے تو اپنی نیتائی اپنے گھر رکھ کے آئے یہاں آئے تو نیتائی گھر رکھ کے آئے تو عزیزان ایمان پتہ یہ لگا کہ یہاں اگر آنا ہے تو ساری اپنی انا کی چیزیں غرور کی چیزیں گھمنڈ کی چیزیں جس پہ تم فخر کرتے ہو گھمنڈ کرتے ہو انا کرتے ہو وہ تمام چیزیں اپنے گھر رکھ کے آؤ اس لیے کہ یہ وہ در ہے یہاں جنت کا رضوان بھی آتا ہے تو دردی بن کے نا حیات الحسنین میں حسنین کا دردی ہوں یہ نہیں کہا کہ میں دروغ زندہ جو ہے جنت ہوں کیا کہا کہ میں حسنین کا دردی ہوں ہے کون رضوان جنت دروغ جنت لیکن جب اس در پہ آیا نا اہل بیت کے در پہ تو عزیزان ایمان اپنے کو کیا کہا کہ میں حسنین کا دردی ہوں یہ تو دروغ زندان تھا لیکن جو ملائکوں کا سردار ہے وہ بھی جب اس در پہ آیا تو کبھی اپنے کو یتیم کہہ رہا ہے کبھی مسکین کہہ رہا ہے کبھی فقیر کہہ رہا ہے ابھی بھی مجمع بیدار نہیں ہوا محمد حسن سوال کر کے آگے بڑھے گا مجھے انصاف سے بتاؤ جب جبریل ملائکوں کا سردار ہے جب اس در پہ آیا اسے کہنا چاہیے تھا میں ملائکہ کا سردار ہوں وہ کیوں کہہ رہا میں یتیم ہوں یسیر ہوں مسکین ہوں فرشتے وہاں پر اچھے اچھے عہدے پر ہیں لیکن جب در زہرا پر آتے ہیں تو اپنے کو جو ہے وہ یتیم بتاتے ہیں مسکین بتاتے ہیں یسیر بتاتے ہیں ہے رضوان جنت دردی بتاتا ہے سردار ملائکہ لیکن اپنے کو فقیر اور مسکین بتاتا ہے عزیزان ایمان ہم پر ایک اچھا سا خوبصورت سا الزام لگتا ہے یہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں تقیہ کرتے ہیں تقیہ کرتے ہیں اب یہ کھتولی کا مجمع مجھے بتائے پھر سے میں بات دوہراتا ہوں عزیزان ایمان رضوان جنت ہے اس در پہ آیا دردی بن گیا سردار ملائکہ ہے اس در پہ آیا تو مسکین و یتیم و فقیر بن گیا ارے ہم سے سوال نہ کرو اس سے پہلے فرشتوں سے پوچھو جب در زہرا پر آتے ہیں تو تقیہ کیوں کر لیتے سلوات پڑھیں کہ در زہرا پر آتے ہیں تو تقیہ کیوں کر لیتے ہیں تو عزیزان ایمان یہ وہ در ہے کنیر فضہ بھی صحابیہ ہے اور قمبر بھی صحابی لیکن کوئی تعلیم لا کے نہ دکھاؤ فضہ نے اپنے کو صحابیہ کہا یا قمبر نے اپنے کو صحابی کہا ایسا نہیں ہے فضہ نے بھی معصوموں کے ساتھ کئی معصوموں کے ساتھ زندگی گزارے رسول خدا مولا علی فاطمہ زہرا مولا حسن مولا حسین زین العابدین مولا باقر 7 سال معصوموں کے ساتھ زندگی گزارنے اس کے بعد بھی اپنے کو کنیز زہرا کہہ رہے ہیں کنیز اہل بیت کہہ رہے ہیں قمبر بھی اتنے ہی معصوموں کے ساتھ زندگی گزارنے عزیزان ایمان لیکن انہوں نے اپنے کو کیا کہا غلام علی غلام حسنین غلام اہل بیت عزیزان ایمان فضہ بھی صحابیاں ہیں اگر دیکھیں تو قمبر بھی صحابی ہیں لیکن انہوں نے کبھی کو اپنوں کو صحابی رسول نہیں کہا صحابی علی نہیں کہا فضہ بھی صحابیاں ہیں لیکن کبھی نہیں انہوں نے اپنے کو جو صحابی رسول نہیں کہا جب بھی کہا تو کنیز بطول کہا جب بھی کہا تو غلام علی کہا جب بھی کہا تو غلام اہل بیت کہا عزیزان ایمان ایک مثال دوں جس کو جو ہوتا زیادہ پسند ہوتا ہے اسی عہدے سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے جو ہوتا جس کی نظر میں زیادہ پسند ہوتا ہے اسی عہدے سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے مطلب نیتا کا لڑکا ہے اب جب وہ اپنا تعارف کرائے گا تو اس نیتے کے ذریعے کرائے گا کہ میں فلاں نیتا کا لڑکا ہوں ایک چودھری صاحب کا لڑکا ہے
جب وہ اپنا تعارف کرائے گا تو کہے گا میں فلاں چودھری کا لڑکا ہوں، ڈی ایس پی کا لڑکا ہے۔ جب بھی وہ تعارف کرائے گا تو کہے گا میں ڈی ایس پی کا لڑکا ہوں، میرے بھائی ایس پی ہیں۔ میں جب بھی اپنا تعارف کہیں بازار میں کراؤں گا تو میں یہ کہوں گا میرا بھی بھائی ایس پی ہے، ہم فلاں ایس پی صاحب کے بھائی ہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ جو عہدہ جس کی نظر میں جتنا بلند ہوگا اسی عہدے سے وہ اپنا تعارف کرائے گا۔ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا ذہنوں کو کھولے، خدا کے لیے بیدار ہوں۔ انشاءاللہ جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے عزیزان ایمان۔ جو عہدہ جس کی نظر میں جتنا بلند ہوگا، جو عہدہ جس کی نظر میں جتنا بلند ہوگا اسی عہدے سے وہ اپنا تعارف کرائے گا۔ ابھی میں چتوڑا گیا، وہاں پر جو ہے ظفر عباس دوسری کے فرزند آئے، فوراً انہوں نے کہا اپنے بابا کا نام لے کے کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو پتہ لگا کہ جو چیز اس کی نظر میں زیادہ بلند ہوتی ہے آدمی اسی سے تعارف کراتا ہے۔ فضہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں صحابیہ ہوں، قمبر نے کبھی نہیں کہا کہ میں جو ہے صحابی ہوں۔ جب بھی کہا تو کنیز کہا یا فضہ نے یا قمبر نے اپنے کو صحابی کہا۔ تو پھر سے جملہ دوڑا ہوں، جو عہدہ جس کی نظر میں جتنا بلند ہوگا اسی عہدے سے اپنا تعارف کرائے گا۔ فضہ نے کبھی نہیں کہا میں صحابیہ ہوں، قمبر نے کبھی نہیں کہا میں صحابی ہوں، اس لیے کہ فضہ اور قمبر کی نظر میں صحابیت کا درجہ کم تھا، غلامی کا درجہ بلند تھا۔ صحابیت کا درجہ کم تھا، غلامی اور کنیزی کا درجہ بلند تھا۔ تو عزیزان ایمان، یہ ہے میرے اہل بیت، یہاں آؤ تو اپنا گھر رکھ کے آؤ، یہاں آؤ چودھری بنا گھر رکھ کے آؤ، یہاں آؤ اپنا غرور و گھمنڈ گھر رکھ کے، اس لیے کہ اتحاد کا مرکز، یہ اتحاد کا مرکز، یہاں درس دیا جاتا ہے بھائی چارگی کا، اتحاد کا، محبت، نفسہ نفسی کا نہیں۔ اگر گھر کی تہذیب یہاں لے کے آؤ گے تو فساد ہوگا، لیکن اگر یہاں کی تہذیب گھر لے کے جاؤ گے تو اتحاد ہوگا۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد ایک اور سلوات پڑھے۔ تو عزیزان ایمان، میں نے کہا اللہ نے آدم کو چنا، موضوع ہے آدم کو چنا، پھر نوح کو، پھر ابراہیم کو، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، یعنی انسانوں کا امام۔ تو یہ ابراہیم جزوی امام، کلی امام نہیں، جزوی امام، اس لیے صرف لوگوں کو بنا۔ ان کی امامت محدود ہے زمانے میں، جس زمانے میں اس زمانے والے کا امام ہے، لیکن ہمارے جو 12 ہیں ان کی امامت محدود نہیں، ہر زمانے کے امام۔ اسی لیے تو پوچھنے والے نے آگے پوچھا یا رسول اللہ، مریم بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، فاطمہ بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ رسول اعظم اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی فرق یہ ہے، کہا یا نبی اللہ فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے مریم بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، فاطمہ بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے مریم اپنے زمانے کی سیدۃ النساء العالمین ہے، فاطمہ ہر زمانے کی، فاطمہ ہر زمانے کی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ تو اسی طریقے سے امام بھی ہر زمانے کے امام۔ تو عزیزان ایمان، ابراہیم جزوی امام، یہ جو 12 یہ کلی امام۔ اللہ نے امتحان لیا اور امتحان انہوں نے دیا، کبھی جان کا امتحان ہوا، کبھی مال کا ہوا، کبھی اولاد کا ہوا، امتحان دیا۔ پہلا امتحان آگ کا، جب انہوں نے بتوں کو توڑا، جب وہ اپنے عیدگاہ چلے گئے تھے عید منانے کے لیے، تو جناب ابراہیم نے موقع دیکھا اور ان کے بتوں کو توڑا، چھوٹوں کو توڑا، بڑے کو چھوڑا، اور اس کے گلے میں کلاڑی ڈال اور چلے گئے۔ اب جب نمرود اور اس کے حوالی آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ تو ہمارے ملک تہش نہش کر دیے ہیں، تباہ و برباد کر دیے ہیں،
اب کیا ہو گیا؟ اس نے توڑا تو ایک بزرگ تھا، ایک بوڑھا تھا، بزرگ نہیں بوڑھا تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ ابراہیم کہہ رہے تھے جاؤ آج تمہارے خداؤں کی خیر نہیں ہے۔ اس نے فوراً کہا بھیا جتنا فساد پیدا ہوتا ہے ان بھٹو ہی سے ہوتا ہے۔ پہلا رستہ نہیں، اب ابراہیم کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور ابراہیم گرفتار کر کے جب لائے گئے تو کہا نمرود نے کہا تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا؟ کہا ہم نے توڑا، پوچھ لو اس سے جو سب سے بڑا والا ہے۔ کہا اس سے کیا پوچھیں؟ نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ ابراہیم نے کہا پھر ایسے کو خدا کیسے کیوں مان رہے ہو؟ جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ تمہاری کیا کرے گا؟ بہرحال اللہ نے بتوں کو اب یہاں پر جب بتوں کو توڑا تو قرآن میں آیا تھا انہوں کہنا صدیق النبی اے ابراہیم تم صدیق نبی ہو، صدیق نبی، صدیق نبی ہو۔ جملہ عزیزان و ایمان بیدار رہیے گا۔ کیا کہا ابراہیم تم سچے نبی ہو، صدیق نبی ہو۔ ابراہیم نے بتوں کو کہاں توڑا؟ زمین پہ کھڑے ہو کے توڑا، زمین پہ کھڑے ہو کے توڑا۔ تاریخ میں ملتا ہے دو ہی لوگوں نے بتوں کو توڑا ہے، یا دادا نے توڑا ہے یا پوتے نے توڑا ہے۔ ابراہیم نے زمین پہ کھڑے ہو کر کے بتوں کو توڑا، علی دوش نبوت پہ چڑھ کے بتوں کو توڑا۔ کیا کہا انہوں کہا صدیق النبی، اے ابراہیم تم صدیق ہو، تم سچے ہو۔ تو عزیزان ایمان جو زمین پہ کھڑا ہو کے بتوں کو توڑے وہ تو قرآن میں سچا ہے، صدیق کہلاتا ہے۔ اب جو نبی کے دوش پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑے وہ بھی صدیق ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جملہ دے رہا ہوں عزیزان ایمان، جو زمین پہ کھڑا ہو کے توڑے اسے صدیق کہتے ہیں، جو دوش نبوت دوش نبی پہ سوار ہو کے توڑے اسے صرف صدیق نہیں کہتے، صدیق اکبر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ پہلا جو سب سے بڑا والا مولا علی نے بہت بڑا مقام کہا، بات آگے بہت سے تھے لیکن ایک بت تھا جو تانبے سے بنا ہوا ہے، پیتل اور تانبے سے بڑا سا۔ تو دیکھیے اگر تانبے کا برتن یا آپ کے گھر کے کوئی برتن ہو اس کو جب زمین پر پٹکیے گا تو ٹوٹے گا نہیں، پچک جائے گا، پچک جائے گا۔ لیکن اگر شیشے کا برتن پھینکے گا تو فوراً چکنا چور ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں کتنا بیدار ہے، یعنی میں جملہ آپ تک پہنچا پاؤں گا یا نہیں پہنچا پاؤں گا۔ نعرہ لگا دیا، سلمان پڑھے مرحبا اللہ۔ پہلا انشاءاللہ لطف آئے گا، میں موضوع پہ آؤں گا، دھیرے دھیرے منزل آگے بڑھ رہی ہے۔ تو عزیزان ایمان وہ پیتل کا بت سب سے بڑا بت وہ رکھا ہوگا، دوش نبی پر رسول سوار علی سوار ہے۔ اب پوچھا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو علی نے کیا کہا کہ یا نبی اللہ اگر میں چاہوں تو آسمان سے ستارہ توڑ دوں، ستارہ توڑ دوں۔ ہم نے کہا مولا توڑ کیوں نہیں لیتے؟ کہا محمد حسن نہیں توڑوں گا۔ ہم نے کہا مولا توڑ کیوں نہیں لیتے؟ کہا نہیں توڑوں گا۔ ارے یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ بغیر بلائے ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے، اسے کیا توڑ؟ بڑا والا بت تھا، میں اشارہ سمجھنا آتا تھا، میں زیادہ کھل کے نہیں پڑھتا۔ مولا دوش نبی میں سوار اور سوار ہونے کے بعد جو سب سے بڑا والا پیتل کا بت تھا، میں نے مثال دے دی کہ اگر اسے برتن ہو کوئی سینی وغیرہ ہے اس کی تانبے کی، اگر اسے زمین میں پھینکیے گا تو وہ ٹوٹے گا نہیں، چکنا چور نہیں ہوگا، پچک جائے گا۔ لیکن اگر شیشے کا برتن پھینکیے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے تب علی کی شجاعت سمجھ میں آئی۔
सहन ये है कि पीतल का बर्तन अगर आप फेंकते हैं, कोई पतीली वगैरह, कढ़ाई वगैरह, जो भी है, सेनी वगैरह जो भी फेंकते हैं, तो वो पिचक जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन शीशे का एक बर्तन अगर आप जमीन में फेंकिएगा तो वो टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। ये जहन में रहे तब जुमला समझ में आएगा निजाम ईमान, तब आप लोग बंदोद होंगे। एक मर्तबा मौला अली सवार हुए और होने के बाद सारे बुतों को तोड़ा, फिर जो तांबे वाला बुत था उसके करीब गए। जाने के बाद इशारा मैं करूंगा, समझना आपका काम है। जाने के बाद पता नहीं आप बेदार हैं या नहीं बेदार हैं, हैदर भाई हमारी तरफ मतवज्जे रहे, पता नहीं बेदार हैं या नहीं बेदार हैं, पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इशारा करना मोहम्मद हसन का काम है, समझना मरने का काम है। मौला सवार हुए, जो सबसे बड़ा पुल था उसके ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा। अब तारीख कहती है मौला ने जैसे ऐसे पकड़ा, कभी दाहिने कभी बाएं, आज भी कुछ मानने वाले हैं, कभी नहीं कभी। क्या हुआ? मौला ने उसे उठाया पकड़ के, और उठाने के बाद जमीन पे फेंका। वो पिचका नहीं, शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। सलमान बने एक थे अल्लाह पाकिस्तान में थे, सूफी खानदान, सूफी शिया आजकल माशाअल्लाह शिया बहुत बड़ा सबको सलामत रखे, तबलीग हम लोग की कामयाबी। तो सूफी थे, शिया अख्तियार करें तो कबीले वाले का रहने नहीं दिया, वो कुएं था, कोई वहाँ ड्राइवरी करते थे और बेहतरीन आलिशान खतीब और साबित मजलिस में 10 साल के बाद जब वो घर वापस गए तो घर वालों ने घेर लिया, और जो उनके सबसे बड़ा पीर था उसके पास आया, हमारा वो बेटा आ गया, तो 10 साल पहले शेर तैयार किया था, लिहाजा उसको साफ समझाइए कि वहां से यहाँ आ जाए। मैं कैसे जुमला दूंगा, ये तो बदकिस्मती है, त्यागी वसी त्यागी इस शीयत से उधर चला गया, लेकिन जो शीयत में आ गया फिर निकल ना पाया। और तमाम लोग उस जमाने जो थे, सब पीर सब उसके सबसे बड़े जो इमाम थे सब आ गए, पीर बाबा आ गए, सब आ गए। उसको भी बुलाया गया, वो भी बैठा है। पीर साहब ने समझाना शुरू किया, शिया मज़हब ये है, शिया मज़हब ये है, उसको छोड़ो, ये है, ये अपनी मज़हब, तमाम तो खामोश सुनता। जब वो तबलीग कर चुके था, कुछ बोल नहीं रहा, सरकार मैं आने के लिए तैयार, मैं इसी मज़हब में अपने मज़हब पे वापस आ जाऊंगा, लेकिन आप मुझे दावत और कलम लाएंगे। दावत और कलम मंगाएंगे, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा, और क्या लिखा? आप मैंने ये पर्चा लिखा है, इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप जिसे अपना इमाम मानते हैं, क्या वो इस पर कदम रख सकता है? नहीं। क्या आप रख सकते हैं? क्या नहीं? अज़ीज़ान ईमान, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान की आयत पे कदम रखे तो लोग उसे काफिर कहने लगेंगे। अब वो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? खान साहब कहते हैं, पीर साहब मैं मज़हब बदल दूंगा, मैं शियत में गया था, शियत से फिर अपने मज़हब पे आ जाऊंगा, लेकिन आप बताइए, क्या आप जिसे अपना इमाम मानते हैं, क्या आप उससे आप कहिए इस पर पैर रख दे? क्या लाहौर वाला हुआ? मैं कह रहा था ना, शिया मज़हब अच्छा नहीं है, आज तुम देखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर कदम रखने को कह रहे हो। क्या आपको इमाम रख सकते हैं आपके? क्या नहीं? क्या आप रख सकते हैं? क्या आप भी नहीं? क्या से आप सहाबी मानते वो रख सकते हैं? कहा नहीं। कहा जिसे खलीफा मानते वो रख सकते हैं? कहा नहीं। अज़ीज़ान ईमान, सारे वाक़े को खत्म किया। 20 मिनट का वाक़या 2 मिनट में मोहम्मद हसन सुना के आगे बढ़ जाएगा। एक मर्तबा खान साहब कहते हैं, ओ पीर साहब, आप कहीं जा करके और तबलीग करिए, हम जिसे इमाम मानते हैं, आप जिसे इमाम मानते हैं, यही फर्क है। आप जिसे इमाम
دلی ہے، دلی دیکھا دلی گئے ہیں؟ میں تو کئی بار گیا. وہاں ایک جلسہ ہو رہا، بہت بڑا جلسہ. وہاں خواجہ حسن اہل سنت کے تھے، نظامت کر رہے تھے. وہ نظامت کر رہے تھے کہ مجلس ایک شخص اٹھا اور کہا یہ شیعوں کا افسانہ ہے. حیدر بھائی آپ کے قصیدے پر ہم کو یہ جملہ یاد آ گیا. خطیب کہتے ہی اسے ہے کہ بات پہ بات یاد آتی ہے. بہرحال تو خطیب نہیں ہوں، چھوٹا تو طالب علم عزیز علیمان استغفراللہ جملہ نکل گیا. بہرحال معاف کریں. وہ نظامت کر رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ شیعوں کا افسانہ ہے، کہانیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے. یہ شیعوں کی جھوٹی کھڑی ہوئی روایتیں ہیں. علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کعبے میں سنی ہے نازل، حسن خواجہ حسن سنی ہے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے شیعوں کا افسانہ ہے، شیعوں کی کہانی ہے، شیعوں کا بنایا ہوا ہے. بس میں تو کہتا ہے مان لیتا ہوں، بس تو مجھے اتنا بتا دے. اب جملہ آ رہا ہے، بس تو مجھے اتنا بتا دے علی پیدا کہاں ہوا ہے، علی پیدا کہاں ہوا. جہاں تو بتائے گا وہی ہم قبلہ مان لیں گے. جہاں تو بتائے گا وہی ہم کعبہ مان لیں گے. مولا کہتا ہے کیا سمجھا، ہم کعبے میں پیدا ہوئے یہی فضیلت ہے. مسلمانوں تم پر ہماری ماں کا احسان ہے، تم پر ہماری ماں کا احسان ہے. مولا کیسا احسان؟ کیا تم یہی جانتے ہو کہ ہم کعبے میں پیدا ہوئے یہی فضیلت ہے؟ میری ماں کا مسلمانوں پر احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. یہ حیدر بھائی جو ہے مجلس کے روک چھوڑ دیا ہے. عزیزان ایمان، مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کا مسلمانوں تم پر احسان ہے. میں نے کہا مولا کیسا احسان ہے؟ کہا میری ماں کا احسان یہ ہے، گھر سے چل کے خانہ کعبہ تک آ گئی، گھر سے چل کے خانہ کعبہ تک آ گئی. اگر نہ آتی میں جہاں پیدا ہوتا وہی خانہ کعبہ آ جاتا. جہاں پیدا ہوتا چل کے خانہ کعبہ آ جاتا. سلوات پڑھے محمد علیہ. تو جزوی امام ہے جناب، کلی امام نہیں. منزلی آگ روشن کی گئی، منزلی بنائی گئی، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس کی لو اتنی بلند تھی کہ اگر پرندہ بھی گزرتا تو جل کے راک ہو جاتا. لیکن اب ذہن سے میرے یہ نکل رہا تھا کوئی جانور تھا یا کوئی پرندہ تھا، وہ چوچ میں پانی لے کر کے آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا. ازاداروں پہ دار رہنا، وہ چوچ میں پانی لے کر کے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. کچھ پرندوں نے اس سے سوال کیا اے بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں آگ کو بجھا رہا ہوں، آگ کو بجھا رہا ہوں، آگ کو بجھا رہا ہوں. کہا تو احمق ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، تیرے چوچ میں پانی اتنا ہے، ایک قطرے پانی سے ایک کنٹلوں کی آگ تو بجھا دے گا، کنٹلوں کی آگ بجھا پائے گا؟ ہزاروں پہ نہ رہنا. ایک مرتبہ پرندے نے کہا مجھے بھی پتا ہے میں آگ نہیں بجھا پاؤں گا، لیکن کل کو جب تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام نمرودیوں میں نہیں آئے گا، ابراہیمی میں آئے گا. اب یہ فرش اعلیٰ یہ عزادار بچھا کر کے زمانے والوں کو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری یا علی. ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں. بہرحال کتاب موجود ہے، چاہیے تو میں حوالہ بھی دے دوں گا، دکھلا بھی دوں گا. اب کیا ہوا؟ شیطان کے بہکاوے میں نمرود نے منزلی بنوائی اور آگ میں ڈالنے کا پروگرام تیار کیا. ادھر نمرود ایک بلندی پر چڑھ کے دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی کھڑی تھی. بیٹی نے دیکھا کہ یہ بندے خدا کی خطا کیا ہے، یہ تو توحید کا پرچار کر رہا ہے، خدا کی توحید کا پرچار کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے وحدہ اللہ شریف کے بارے میں، اس کی خطا کیا ہے؟
नमरूद की बेटी के दिल में इब्राहिम की मोहब्बत पैदा हुई। इब्राहिम की मोहब्बत पैदा हुई। इब्राहिम कौन है? जुज़वी इमाम। ये ज़ाहिर है तब जुमला समझ में आएगा जिजानी में। जुज़वी इमाम है, मोहब्बत पैदा हुई। कहा मैं कुछ तो नहीं कर सकती, इब्राहिम को तो नहीं बचा सकती, लेकिन इतना तो कर सकती हूँ, इब्राहिम के साथ आग में कूद के जान तो दे दूं। थोड़ा बेदार होना जाने का। इब्राहिम के साथ आग में कूद के जान तो दे दूं। अब अलविदा नहीं मानी। इधर इब्राहिम को आग की तरफ फेंका गया, इधर उसने ऊपर बुलंदी से छलांग लगानी शुरू की। अभी इब्राहिम और नमरूद की बेटी हवा में है, फिजा में है। इधर अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल दौड़ो और जा करके तुम इब्राहिम को बचाओ, हम नमरूद की बेटी को बचाते हैं। तवज्जो, जिब्राइल दौड़ो, जिब्रील दौड़े, या नारे कूनी बंदो सलामा। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग इतनी ठंडी हो जा, इतनी ठंडी हो जा कि इब्राहिम सलामत रहे, इब्राहिम सलामत रहे। तो अज़ीज़ान ईमान, जुज़वी इमाम की मोहब्बत आई, इब्राहिम भी बच गए। नहीं बेदार नहीं, इब्राहिम भी बच गए, नमरूद की बेटी भी बची, इसलिए कि उसके दिल में इब्राहिम की मोहब्बत पैदा हो गई। अदाकारों, जब जुज़वी इमाम की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए तो नमरूद की आग नहीं जला सकती। ये तो कुल्ली इमाम की मोहब्बत है, इसे जहन्नम क्या जलाएगी। सलवात पढ़े। वादा किया था 3 दिन पहले के कुत्ता आया सुनाएंगे तो भूल जाता, लेकिन आज याद आ गया। क्या अंगार का मातम होता देखा तो आग का मातम होता देखा करते भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आग का मातम ये कुछ लोग करके निकल जाते हैं, कुछ बेचारे चल जाते हैं। जब वो बेचारा चल जाता है तो लोग जानते हैं वो तो सही नहीं किया, पाक नहीं थे, तवज्जो, पाक नहीं थे, नीयत नहीं सही थी, दिखावा था, रियाकारी थी, वो तो सही नहीं था। दुनिया की बातें उसे सुनाई जाती तो चल जाता, जो बच गया तो सुभान अल्लाह। यही होता है ना, अगर कोई बेचारा चल गया तो लोग उसे ताना देते हैं। 2 नबी तारीख में गुजरे, एक इब्राहिम ने एक मूसा, दोनों को ये आग मुहैया की गई। इब्राहिम को आग में डाला गया, मूसा के सामने आग का गोला लाके रखा गया। इब्राहिम बच गए, मूसा जल गए। खामोशी से सुन रहे हैं। इब्राहिम बच गए, मूसा जल गए। हमारे यहाँ भी यही होता है, कुछ आलम लेके गुजर जाते हैं, कुछ जल जाते हैं। जो जल गए ताना कशी की जाती है, गलत किया तुमने, नियत नहीं सही थी, वजू नहीं किया था सही, यानी तमाम ताने दिए जाते हैं। उस बेचारे को बुरा भला कहा जाता है, तुम्हारी नियत अच्छी नहीं थी, मौला ने कबूल नहीं किया तुम्हारा। 2 नबी थे, एक जला एक बचा, 2 लोग आग से गुजरे, एक अलम लेके गुजर गया, एक जल गया। अदादारों, लोग मोहम्मद हसन तसन्नी वाला जुमला लेके जा रहा है, ए भैया जो बच जाए वो सुन्नत इब्राहिम पे है, जो जल जाए सुन्नत उसने छठे नाम से पूछा गया, मौला 2 नबी 2 बादशाहों के सामने से गुजरे, सामने पेश किए गए। एक को आग में जलाने का हुक्म दे दिया गया और एक को कत्ल की साजिश रचते रहे। एक मूसा थे, एक इब्राहिम। तो मौला ने फरमाया, क्या फरमाया मौला ने?
مولا نے فرمایا نمرود اور نمرود کے ساتھی یہ حرام زادے تھے. کتاب کا نام موجود ہے. کیا نام مولا نے کہا؟ نمرود جنہوں نے ابراہیم کو جلانے کا حکم دیا. قسم خدا کی زہرا نے عطا کیا ہے. مجمع یہاں نہیں رہے گا انشاءاللہ میراج ہوگا اگر سمجھے تو سبحان اللہ. کہا ابراہیم کو جلانے کا حکم دیا گیا اور موسیٰ کو قتل کرنے کا سازش رچی جا رہی ہے. قتل کرنے کا طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے. آخر ایک کو قتل کا حکم اور ایک کو جلانے کا حکم. مولا نے فرمایا نمرود اور مشورہ دینے والے یہ سب حرام زادے تھے. ان کا شجرہ صحیح نہیں تھا. یہ سب حرام زادے تھے. لیکن فرعون اور فرعون والے یہ حلال زادے تھے. اب بھی نہیں بننا بیدار ہوا. حلال زادے تھے. یعنی مولا نے فیصلہ کر دیا اگر کوئی معصوم کو جلانے کی ترکیب ڈھونڈے یا کوشش کرے وہ حلال زادہ نہیں ہوتا, حرام زادہ ہوتا ہے. اب جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی چاہے وہ ابراہیم کا زمانہ ہو یا سیدہ کا ہو یا ابراہیم کو جلائے یا سیدہ کا در جلائے وہ حرام زادہ ہے. حرام اگر اب کوئی معصوم کو جلانے کو سوچے دن کو جلانے کو سوچے سمجھ لو وہ حرام زادہ ہے, حلال زادہ نہیں ہے. پھر میسن کی زبان میں کاٹی کی جانتے ہیں. کچھ راز ایسے تھے جو مولا نے میسن کو بتا دیا. کچھ راز ایسے تھے مجمع آگے بڑھنے شروع کروں ہم تو تمہید چل رہی ہے. کچھ سوال پڑھے پڑھوں گا قسم خدا کی شہزادی جب تک چاہیں گے. 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ کچھ نہیں ہے. یہاں آتا ہوتا جاتا ہے سے میں بولتا جاتا ہے. اس لیے امام نے فرمایا ہے کہ میرے چاہنے والوں تم نہیں بولتے ہم بولتے. مولا سمجھے نہیں کہ زبان تمہاری ہوتی ہے نفس ہمارے ہوتے ہیں. زبان تمہاری ہوتی ہے جملے ہمارے ہوتے ہیں. تو عزیزان ایمان مجلس شروع کی جا رہی ہے. تو سوال پڑھے پر محمد والا کلی امام ہے. اب اگر کلی امام کی محبت دل میں پیدا ہوتا ہے اسے نمرود کی آگ نہیں جلا سکتا. جزوی امام کی محبت جب کلی امام کی محبت پیدا ہوتا اسے جہنم کی آگ کیا جلائے گی. اب میں عزیزان ایمان موضوع پہ آتا ہوں. اس سوال پڑھے پر محمد والا وعدے کے مطابق قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے صاحبان ایمان اللہ کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے صاحبان ایمان اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والو میرے مددگار بنو. یعنی اللہ صاحب ایمان سے مدد مانگنا, کمک مانگنا, مدد مانگنا. میں کہوں گا پروردگار تو نے ہی کہا کہ ہم فقیر ہیں, لاچار ہیں, لاغر ہیں, ہم تیری مدد کیسے کریں؟ تو علی کل شیء قدیر ہے, تو ہر شے پہ قادر ہے اور تو ہم سے مدد مانگ رہا ہے. ہم تیری مدد کیسے کریں؟ اس کے آگے جواب کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین. جناب عیسیٰ نے اپنے صحابہ اپنے حواریوں سے کہا, کیا کہا؟ من انصاری اللہ, ہے کوئی
جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. من انصاری اللہ، ہے کوئی جو اللہ کی مدد کرے. یہ فیصلہ ہو گیا عزیزان ایمان. عیسیٰ کیا کر ہے کوئی جو مدد کرے. پھر حواریوں نے کہا قال حواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں جو اللہ کی مدد کریں گے. نحن انصار اللہ. عیسیٰ کیا کر ہے کوئی جو میری مدد کرے. صحابیوں نے کیا کہا، حواریوں نے کیا کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے. نتیجہ کیا نکل رہا عزیزان ایمان؟ پتہ کیا چل رہا ہے اس سے؟ میں نے آج پڑھی، آپ نے سن لی، سمجھ میں کیا آیا؟ پتہ یہ لگا جو اپنے زمانے کے نبی کی مدد کرتا ہے وہ نبی کی مدد نہیں کرتا، اللہ کی مدد کرتا ہے. وہ اللہ کی مدد کرتا ہے. پھر آئیے سورہ کہف میں وہاں آیت ملتی ہے وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذًا مُضِلِّينَ عَضُدًا. اللہ کہہ رہا سورہ کہف میں کسی کافر، کسی مشرک، کسی نجس کو اپنا بازو نہیں بناتا، اپنا مددگار نہیں بناتا. کسے؟ منافق کو، کافر کو، نجس کو میں اپنا مددگار نہیں بناتا. ہم نے 2 آیتیں پڑھی اور آپ نے دونوں آیتیں سن لی عزیزان ایمان، لیکن نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ ہمیں پڑھائی جاتی ہے منطق صغرا اور کبرا، ان دونوں جب ہم ملاتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کی مدد کرے وہ نبی کی مدد نہیں کر رہا ہے، اللہ کی مدد کر رہا ہے. اللہ کی مدد کر رہا ہے. اب ابو طالب رسول کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کر رہے ہیں. پھر آگے تو آیت کیا کہتی ہے وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذًا مُضِلِّينَ عَضُدًا. یا کہ میں کسی کافر، کسی مشرک، کسی منافق کی مدد کو قبول نہیں کرتا، اسے اپنے مدد کا بازوگار نہیں بناتا، مدد قبول نہیں کرتا. عزیزان ایمان، لوگ ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم کافر کی مدد قبول نہیں کرتے، ہم کافر کو اپنا مددگار نہیں بناتے. ارے مسلمانوں، انصاف سے بتاؤ رسول کی حفاظت کس نے کی؟ اگر تم کافر کہی رہے ہو تو بتاؤ رسول کی حفاظت کس نے کی؟ تو عزیزان ایمان، یہ آیت سے حضرت ابو طالب ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم صاحب ایمان کی مدد کو قبول کرتے ہیں، ہم کافر کی مدد کو قبول نہیں کرتے. یہی ابو طالب ہے. اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابو طالب نے کہا بیٹا محمد، جب تک تیرا چچا زندہ ہے تیرا کوئی باقا بھی نہیں کر سکتا، ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا جب تک تیرا چچا خاک میں نہ لیٹ جائے. یعنی جب تک ابو طالب زندہ رہیں گے کوئی محمد کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. اور عزیزان ایمان، ہوا یہ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے انہیں ہجرت کے لیے حکم نہیں دیا گیا. ادھر آنکھ بند کی، ادھر اللہ نے کہا ہجرت کر جاؤ. نہیں غور کیا عزیزان ایمان؟ اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے محمد ہجرت کر جاؤ، اس لیے کہ جو تمہارا محافظ تھا وہ نہیں رہا. لیکن جاتے جاتے اپنے بیٹے کو تیار کر دیا، اپنے بیٹے کو محمد کے محافظ کے لیے تیار کر کے گئے مولا علی کو. تو عزیزان ایمان، میں نے جملہ بھی وہاں مجلس میں کہا تھا لیکن وہ واقعہ نہیں ہے، جملہ کہا تھا. جملہ کیا تھا کہ یہ مسلمان اپنے کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، اللہ سے زیادہ چلاک سمجھتا ہے. آپ قرآن پڑھیں، مسجد زرار کا واقعہ ہے. کچھ لوگ مسلمان مل کر کے کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنوائی اور بنوانے کے بعد عزیزان ایمان نبی کریم کے پاس آئے اور کہا یا نبی اللہ مسجد تیار ہو گئی ہے، چلیں آپ نماز پڑھیں بھی پڑھائیں بھی. رسول نے کہا کہ میں جنگ تبوک پہ جا رہا ہوں، اب جو اللہ کا حکم ہوگا پھر میں اس کام کو انجام دوں گا. چلے گئے. پھر جب وہ آئے پھر آگے کہا یا نبی اللہ چلیے اب چل کر کے آپ نماز پڑھائیے. مسجد بن گئی ہے. عزیزان ایمان اللہ کا حکم ہوا، نبی گئے، نماز نہیں پڑھی، مسجد کو توڑوا دیا. بیدار ہے عزیزان ایمان، مسجد کو توڑوا دیا. توڑوایا ہی نہیں بلکہ جلا دیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا ہے اگر
مسجد میں کوئی ایک اینٹ رکھے وہ جنت میں مکان بنواتا ہے. یہ بنی بنائی مسجد آپ نے توڑوا کیوں دی؟ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا یہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے. نہیں، یہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے. یہ مسلمانوں میں فساد برپا کرنے کے لیے مسجد بنی ہے. فساد برپا کرنے کے لیے بھی مسجد بنی ہے. جملہ کو عزیزان ایمان سمجھ گئے تو سبحان اللہ. رسول نے کیا کہا؟ یہ فساد پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو فساد کے لیے مسجد ہی تلاشتے ہیں. فساد کے لیے مسجد ہی کو تلاش رہے ہیں عزیزان ایمان. پھر کیا ہوا؟ جلوا دی، گروا دی. یا نبی اللہ آپ ہی کہتے ہیں ایک اینٹ بنائی رکھی اگر کسی نے مسجد میں تو جنت میں گھر تیار کیا، اور آپ بنی بنائی مسجد توڑوا رہے ہیں، جلوا رہے ہیں. آخر مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک مرتبہ نبی نے کہا محمد حسن مسئلہ یہ ہے یہ کافروں کے پیسے سے، منافقوں کے پیسے سے بنائی ہوئی مسجد ہے. منافقوں کے پیسے سے بنائی ہوئی مسجد ہے. عزیزان ایمان یہ فساد کے لیے بنائی گئی ہے. منافقوں کے پیسے سے بنائی ہوئی مسجد ہے. منافقوں کے پیسے سے جملہ دینا محمد حسن کہہ کے آگے بڑھ جائے گا، بولنا آپ کا کام ہے. عزیزان ایمان رسول خدا نے فرمایا محمد حسن اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے میرا محبوب منافقوں کے پیسوں سے بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھے. جوانوں میرے ساتھ رہنا چاہیے. میں اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہوں عزیزان ایمان. جوانوں میرے ساتھ رہنا، جملہ ضائع نہ جائے. کیا کہا؟ کہا کہ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھے. تو اللہ کی غیرت کو یہ کیسے گوارا ہوگا؟ میرا محبوب کافر کی آغوش میں پڑے. کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. صاحب آئے اور آنے کے بعد کا مولانا زبردستی ان کو پورا بنا کہتا ہے. مولا علی میں اور ان میں بڑی تگڑی دوستی تھی، گہری، بہت گہری دوستی تھی. کہا آپ لوگ زبردستی برا بھلا گئے. پہلے علی میں بھی آئے ہیں، ادھر بھی نہ سنیے گا. علی کے نام میں بھی 3 حرف ہے، ادھر بھی 3 حرف ہے. ابھی بھی نہیں پوچھی. کہا ادھر بھی علی، عین ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. کہا علی کے نام میں بھی 3 حرف ہے، ان کے میں بھی 3 حرف ہے. دیکھ لو کتنی گہری دوستی ہے. کہا ان میں بھی 3 حرف ہے، ان میں بھی 3 حرف ہے، وہاں بھی آئیں، وہاں بھی آئیں. کہا اتنی گہری دوستی، زبردستی شیعہ الٹا سیدھا بکتے رہتے، کہتے رہتے. ہم نے کہا صحیح ہے بھائی، تم نے بہت صحیح کہا. ادھر بھی 3 حرف ہے، ادھر بھی 3 حرف ہے، وہاں بھی پہلا لفظ یہ ہے، یہاں بھی پہلا لفظ ہے. ہم نے کہا حرام میں بھی 3 لفظ ہے، حلال میں بھی 3 لفظ ہے. حرام میں بھی 3 لفظ ہے، حلال میں بھی 3 لفظ ہے. نہیں مجمع جوان بیدار نہیں عزیزان ایمان. انہوں نے کہا ادھر بھی 3، ادھر بھی 3. ہم نے کہا حرام میں بھی 3 لفظ ہے، حلال میں بھی 3 لفظ ہے. ہم نے کہا مولوی صاحب ان میں اور ان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا حرام اور حلال میں ہے. صلوات پڑھیں محمد. تو یہ ابو طالب جو جگہ جگہ عزیزان ایمان مدد کریں، رسول کی حفاظت کریں. کبھی بستر پر بیٹے کو سلایا. ابھی دیکھیے کتنا 6 سال پہلے، 7-8 سال پرانا واقعہ ہے. چچا کرسی کے لیے بھتیجے کو چھوڑ دیے. نہیں بھتیجے ایک پارٹی ہے آپ کے ہندوستان میں، یو پی میں. چچا بھتیجوں میں کچھ جھگڑا ہوا. چچا نے کرسی کے چکر میں بھتیجے کو چھوڑ دیا.
जान कुर्बान न जाए अबू तालिब पर कि भतीजे के लिए बेटे को कुर्बान कर रहा है, भतीजे के लिए बेटे को कुर्बान कर रहा है। अजीजान ईमान, लोग ये कहते हैं अली शब हिजरत सो गए, चैन से सोए, चैन से सोए, चैन से सोए। हमने कहा तुमने यही देखा ना कि अली चैन से सोए, मगर ये नहीं तुमने गौर किया कि अली को ये दर्स मिला कहां से। ये दर्स भी अली को अबू तालिब ने दिया, ये दर्स भी अली को अबू तालिब ने दिया। कल मैंने एक बात और छोड़ी थी, वो बात पढ़ता हूँ और इंशाअल्लाह रब के मसाइल और रहमत की मंजिल तमाम अज़ीज़ान ईमान। मैंने कहा था कि कुरान में कुछ चीजें ज़ाहिर है, कुछ बातिन है। ये कह करके मैं आगे बढ़ गया था, इस चीज को नहीं पढ़ पाया था। फिर मैंने क्या कहा था कि जो फिरौन के लिए आयत आई है वो क़यामत रहेगी, जितने फिरौनी पैदा होते जाएंगे उसमें शामिल होते जाएंगे। जो मोमिन के लिए आयत आई है वो मोमिन इस जमाने के लिए, हर जमाने के लिए जितने मोमिन होते जाएंगे उस आयत में शामिल होते जाएंगे। लेकिन हमारे अहले बैत बेमिसाल हैं, इनमें कोई शामिल नहीं हो सकता। मैंने कहा था यहाँ तक कि मासूम भी नहीं शामिल हो सकता, इसलिए मासूम होने के लिए इस्मत की शर्त है और अहले बैत में शामिल होने के लिए फातिमा से निस्बत की शर्त है, फातिमा से निस्बत की शर्त है। तो मैंने कहा एक ज़ाहिर होता है, एक बातिन होता है, एक ज़ाहिर माना होता है, एक बातिन। जैसे हमने कहा अलिफ देखने में ज़ाहिर है अलिफ, लेकिन इसका बातिन भी है। जब लिखोगे तो दो हर्फ और छुपे हुए हैं, फे और अलिफ, लाम और फे। इसी तरीके से मीम बोलोगे तो एक लफ्ज, जब और करोगे बोलना मीम क्या है, ये ज़ाहिर है, लेकिन ये और मीम तो और लफ्ज छुपे हुए हैं, ये बातिन है। अज़ीज़ान ईमान, बसारत की निगाह से देखना और है, बसीरत की निगाह से देखना और है। अभी भी महिमा बेदार नहीं हो रहा है। बसारत की निगाह से देखना और है, बसीरत की नजर से देखना और है। और आसान करो अज़ीज़ान ईमान, शबे हिजरत बिस्तरे रसूल पर अली बन के रसूल जो है अली सोए, ये है जाहिर। लोगों को अली मोहम्मद दिखाई दिए, ये है बातिन। अभी भी मजमा नहीं पहुंचा। अरे अली ने अपने घुटने से जौ की रोटियां तोड़ी, ये है जाहिर। दो उंगलियों से बाबे खैबर उतारा, ये है बातिन। सलवार पड़े मोहम्मद। उन आखिरी बातें किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि जिस कपड़े से, जिस रुमाल से या जिस दस्तरखान से, जिस चीज से रसूल आज़म अपना हाथ पोंछ लेते थे, अगर उसे कपड़े को जलाया जाता था तो सारी जगह का कपड़ा जल जाता था, लेकिन जहाँ रसूल हाथ मस किए रहते थे वो चीज नहीं जलती थी। अज़मत अबू तालिब को संपदा की सैयदा नेता कि आपके हवाले कर रहे हैं, समझे अबू तालिब से क्या लिखा उन्होंने। का रसूल जिस कपड़े में अपना हाथ पोंछ देते थे सारा कपड़ा जल जाता था, लेकिन वो जगह नहीं जलती थी जहां रसूल हाथ को मस करते थे। वो जगह नहीं जलती थी जहां रसूल हाथ को मस करते थे। लिखा गया सारा कपड़ा जल जाता था, वो जगह नहीं जलती थी जहां रसूल हाथ को मस करते थे। लिखने वाले ने तो लिख दिया, लेकिन गौर नहीं किया। जब तुम खुद ही कह रहे हो वो जगह नहीं जलती थी जहां रसूल का हाथ लग जाता था, तो वो अबू तालिब तुम्हारे कहने से जहन्नम में कैसे जलेगा, जिसके सीने पे बम बन के मोहम्मद खेल रहा हो। अली कूफे मिंबर पे बैठे हुए पूरे गाली सुना तुम्हारा बाप काफिर जहन्नुम में जल रहा है। मौला अली की शादी पे बना है, क्या कहा मौला ने कहा सुन, मेरे बाप की छोड़ अपने बाप की खैर मना, मेरे बाप की छोड़ अपने बाप की खैर मना। मौला ने कहा अच्छा ये बता तुमने रसूल ने सुना या कहाँ सुना? कहा चल ये होता मैंने तुझे दे दिया, तू जन्नत और जहन्नम को तस्लीम करेगा, लेकिन इंसाफ से बता अगर तुझे ये दर्जा मिल जाए कि तू जन्नत और जहन्नम को तस्लीम करेगा तो अपने बाप को कहाँ भेजेगा? नहीं, आप पे नींद वाली बात बता इंसाफ से।
کہ تو اپنے باپ کو کہاں دے دے گا؟ کہاں اگر میں یہ عہدہ تجھے دے دوں تو جنت اور جہنم کو تقسیم کر تو بتا اپنے باپ کو جہنم میں بھیجے گا یا جنت میں بھیجے گا؟ مولا نے کہا اپنے باپ کی خیر منا، میرے باپ کے بارے میں نہ سوچ۔ مولا نے کہا انا قسیم النار والجنہ ابھی فی النار۔ نہیں پہنچے۔ مولا نے کیا کہا؟ انا قسیم النار والجنہ ابھی فی النار، یعنی میں جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں اور میرے ہی باپ جہنمی۔ تو یہ ہے حکمت رسول۔ اگر خاندان ابو طالب نہ ہوتا عزیزان ایمان تو آج دین نہ ہوتا۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ اذان مٹ جائے، نماز مٹ جائے، اسلام نہ رہے، حرام محمدی کو میں حلال کرا دوں، یہ تو چاہتا تھا۔ لیکن حسین نے کہا یزید میں تجھے تیرے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں۔ یزید چاہتا تھا قرآن خوانی نہ ہو، مسجدوں سے اذان کی آوازیں نہ آئیں، لوگ مسجد کی طرف نہ دوڑے۔ حسین نے کہا یزید تو کامیاب نہیں ہو پائے گا، یہ حسین نانا کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرے گا۔ اگر اکبر کی سینے کی ضرورت پڑے تو سینہ دے دوں گا، اصغر کے گلے کی ضرورت پڑے تو گلا دے دوں گا۔ عزیزان ایمان اب بھی نہیں سمجھے کہ یزید کیا چاہتا تھا؟ اذان مل جائے، نماز مل جائے، قرآن مل جائے، حرام محمدی کو حلال قرار دے دیا جائے۔ حسین نے کیا کہا کہ میں تجھے کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں حسین جیتے یا یزید جیتا۔ عزیزان ایمان تو محمد حسن فیصلہ لے دے رہا ہے، یزید جیتا یا حسین جیتا ہے۔ اگر صبح کے وقت گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت آتی رہے تو سمجھ لو ابو طالب کا پوتا جیتا۔ اگر صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت آتی رہے تو سمجھ لو ابو طالب کا پوتا جیتا۔ اگر تلاوت نہ آئے سمجھ لو ابو سفیان کا پوتا جیتا۔ اگر اذان کی آوازیں آ رہی ہے سمجھ لو ابو طالب کا پوتا جیتا۔ اگر نہیں آ رہی ہے تو سمجھ لو ابو سفیان کا پوتا جیتا۔ اگر حی علی خیر العمل کی صدا اذان بلند ہو رہی ہے تو سمجھ لو ابو طالب کا پوتا جیتا۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لو ابو سفیان کا پوتا جیتا۔ اسی دین کو بچانے کے حسین ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ اربعین اور محمد کئی بار مامو جان جانے نہیں بیٹا شہزادی تم تو گود کے پالے ہوئے کیسے ہی جاتے گا؟ ارباب جب شب عاشور آئی عباس اور حسین خیموں میں کھلایا، کیا دیکھا ہر بیویاں اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہا، یہاں تک کہ رباب اصغر کو سمجھا رہے، اصغر تم چل کے تو میدان نہیں جا سکتے لیکن خیال ہے کہ تمہیں اپنے بابا پدان قربان کرنا۔ ارباب کہیں لیلا اکبر کو آگوش میں لٹا کر دیا، بالوں میں ہاتھ پھیر پھیر کے کہتی ہے اکبر تن تمہیں اپنے بابا پہ اپنی جان قربان کرنا ہے۔ ارباب کہیں زینب ہے اور محمد کو سمجھانے دیکھو، اکبر سے پہلے کل تمہیں شہید ہونا ہے۔ ارباب ہر بیویاں اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں لیکن ایک خیمہ ایسا تھا جس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جزاک اللہ، خدا کو غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے ارباب عباس خیمے کے اندر گئے، دیکھا ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ عباس نے پوچھا بہن کلثوم رونے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی بتاؤ۔ ارباب نے کہا عباس تم نے دیکھا نہیں، ہر بیویاں اپنے اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ تمہیں کوئی کہتا ہے ماموں پہ جان قربان کرنا ہے، کوئی کہتا ہے چچا پہ جان قربان کرنا ہے، کوئی کہتا ہے بابا پہ جان قربان کرنا۔ عباس میرے کوئی اولاد نہیں، ارے میں کل اپنے بھائی حسین پہ کسے قربان کروں گی؟ عباس قربان ہو کے بیٹھ گئے۔ اے شہزادے کل یہ عباس تمہاری طرف سے اپنی جان آقا حسین پہ قربان۔ جزاک اللہ، خدا کو
رونے آئے بنا زیادہ رونے کو فرصت ایام عزاتی سے پڑھ رہا 10 چند دنوں کا میرا مولا مہمان ہے آر باب غم ایک مرتبہ اور محمد کو اجازت نہ ملی اماں سے اجازت دلا کر ارباب غم زینب نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑنے کے بعد ارباب غم آئی اور حسین بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو کے بہن کی تعظیم میں کہ بہن میں کیسے اجازت دوں میں نے تو انہیں اپنی آغوش میں پالا کہ بہن میں کیسے اجازت دوں بھیا کہ بھیا انہیں اجازت دے دو کہ زینب سوالی بن کے آئی ہے اپنے آنچل کو پھیلا رہی ہے بھیا مجھے خالی ہاتھ نہ پڑھاؤ لو یہی ٹھہر کے روایت اور پڑھتا ہوں کون زینب وہ زینب بچپنا تھا سو رہی تھی ارباب غم سورج کی کرنیں اس کے سروں پہ آئی حسین نے باقی دامن سے سایہ کیا زینب کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا بھائی حسین ردا سے سایہ کیے ہوئے ہے ارباب غم میں آگے بڑھتا ہوں جب یہ قافلہ 11 محمد کو جانے لگا زینب بھی بھائی کے لاشے کو بار بار مڑ کے دیکھتی رہی بی بی نے پوچھا شہزادی جب آپ رخصت ہو چکی ہیں پھر مڑ مڑ کے بھیا کو دیکھنا کہا مجھے بھائی کو دیکھ کے ایک واقعہ یاد آ گیا کہا بی بی وہ واقعہ کیا کہا واقعہ یہ ہے میں سو رہی تھی تو بھائی جو ہے سورج کی دھوپ میرے سر پہ آ رہی تھی میرا بھائی سایہ کرے کھڑا ہوا تھا تاکہ دھوپ میرے سر پہ نہ آئے میرا بچپنا تھا میں بیدار ہوئی تو میں نے جب یہ منظر دیکھا تو عہد کیا جب بھی کہیں بھی میرا بھیا حسین ارے سوئے گا اور اس پہ سورج کی روشنی پڑے گی تو میں اپنی رضا سے سایہ کروں گی اے بی بی اب وہ وقت آ گیا میرے بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے لیکن میرے سر کی چادر نہیں ہے کہ میں سایہ کروں ہاں ارباب غم اجازت مل گئی اور محمد کو ایک کو حسین نے سوار کیا اور ایک کو عباس اسلحے زینب نے سنیا جاؤ لیکن اور محمد کو ہاں اور محمد وصیت ہے کیا اماں دیکھو مجھے پتا ہے کہ جعفر تیار کیا ہوگا مجھے پتا ہے کہ علی کے نواسی تو فرار پہ قبضہ ضرور کرو لیکن ایک بات کا خیال ہے پانی نہ پینا اس لیے خیمے میں سکینہ پیاسی ہو گیا اس لیے خیمے میں حسین کا لال اصغر پیاسا ہے اور محمد اگر تم نے پانی پی لیا تو میں دودھ نہ بخشوں گی یا اور محمد میں دودھ نہ بخشوں گی لو ارباب غم اور محمد آئے ابھی مجلس میں میں نے کہا تھا دستور تھا جس کا بیٹا مقتل میں آتا تھا نہ لڑنے تو ایک جگہ بی بی بیٹھ جاتی تھی ماں اور تمام بیویاں اسے اس کے قریب بیٹھ جاتی تھی اور سب جو ہے میدان کی طرف دیکھتی تھی زینب بھی ایک جگہ خیمے میں بیٹھ گئی تمام بیویاں زینب کے ارد گرد آ گئی ارباب غم ادھر حسین اور محمد کی جنگ دیکھ رہے ہیں حسین اور محمد کی جنگ دیکھ رہے ہیں ارباب غم ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے جنگ کرنی شروع کی جنگ کرتے کرتے فرار پہ قبضہ کیا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا اے بھائی اگر ہم مشق سکینہ لائے ہوتے تو پانی بھر لیتے اگر ہم مشق سکینہ لائے بھائیوں نے جنگ کرنی شروع کی ایسا جنگ کرتے گئے جو کربلا گئے ہوں گے ارباب غم انہوں نے اس جگہ کو دیکھی ہوگی جہاں چھوٹا بھائی گیا تھا آج بھی وہاں وہ جگہ بنی ہوئی ہے ارے روضے سے حسین کے روضے سے ریلوے اسٹیشن کے پاس وہ جگہ ہے 7 میل کا فاصلہ ہے ارباب غم میں نے پڑھا آپ نے سن لیا کبھی غور کیا اس صحرا میں تپتی دھوپ میں 7 میل اگر انسان چلے تو کیا حالت ہوتی ہے یہ بچے 3 دن کے بھوکوں پیاسے ہیں لیکن فوج کو اتنی دور کھدیڑ کے لے گئے ارباب غم فوج بھاگتی رہی اور محمد کو قتل کرتے رہے جب ابن عمر سعد نے دیکھا
یہ بچے ایسے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں۔ ارباب غم میں نے آج ایک روایت پڑھی، اس میں ملتا ہے، وہ کہتا عمر سعد یہ بچے ایسے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں۔ وہی اپنے دھوکے والا حربہ اپنایا۔ عمر سعد نے کہا اعلان کر دو، اے اون محمد تمہاری ماں کہہ رہی ہے کہ اب زیادہ قتل کرو گے تو دودھ نہ بخشوں گی، شہادت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں مارنے کے لیے نہیں۔ ارباب غم جیسے ہی اون محمد کے کانوں میں آواز آئی، تلوار رکھ لی، شہادت کا جذبہ پیدا ہوا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، دونوں بھائیوں پہ حملہ ور ہوئی۔ ارے گھوڑے سے زمین پہ آئے، مامو جان ادرک لی، مامو جان ادرک لی، تابوت آئے گا انہوں محمد کا، ماتم کرنا۔ ارباب غم رونے میں کنجوسی نہ کرو، ان بچوں کا ماتم ہے جن کے کربلا میں کوئی کسی نے گریہ نہیں کیا۔ ارباب غم ہر ماں اپنے بچوں پہ روتی رہی، لیکن زینب اپنے بھیا حسین پہ روتی رہی۔ یہی تو وجہ تھی نا ارباب غم، جب لٹا ہوا سامان واپس ہوا ہے، سر آنے لگے ہیں، سب کے سر آئے، بی بی نے بڑھ بڑھ کے لے لیے، جب جو ہے دو سر اور ننے ننے سے آئے، کوئی بی بی آگے نہ بڑھی، تو شام کی عورتوں نے کہا لگتا اس کی ماں زندہ نہیں ہے، چلو ہم روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ زینب کھڑی ہوئی، تڑپ کے کہا او شام کی عورتوں، ارے ایسا نہ کہو، ارے ان کی ماں زینب زندہ، زینب زندہ ہے۔ ارباب غم جیسے حسین نے اون محمد کی آواز سنی ارباب غم، ویسے ہی حسین عباس کو لے کے آگے بڑھے۔ ارباب غم آگے بڑھے، آئے اون محمد کے قریب، فوراً بڑے بھائی نے کہا مامو جان ہماری ایک وصیت ہے، اسے جا کے اماں سے کہہ دیجئے گا۔ کہا بتاؤ بیٹا کیا وہ ہے؟ کہا مامو جان ہم نے تو فرات پہ قبضہ کیا تھا، لیکن ہم نے پانی نہیں پیا، ارے اماں سے کہیے گا دودھ بخش دے۔ ارباب غم دونوں بھائی کا جنازہ اٹھایا، ایک کا عباس نے اٹھایا، ایک کا حسین نے اٹھایا، خیمے میں لاشا آیا، تمام بیویاں دوڑ کے آئیں، واہ محمدہ والیہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ ارباب غم تابوت